تاسو ټول په خیر راغلی. زما بېګا تبه وه، داسې بې جوړه غوندې یم، خو تاسو راته پته ده چې لرې لرې نه راځئ، تکلیف کوئ. نو ما ویل چې لږ غونډه تاسو سره به ملاقات هم وشي، لږ څه سبق به هم ووایو لږ غونډه. نو دا تو یہ 251 پیج پر آپ نے پڑھا کہ یہ فرمایا کہ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ أو متداخلة وتتعلق بها قواعد، کہ اس قاعدے کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے قواعد اور بھی ہیں جو اس کے ذیل میں آتے ہیں. تو ایک قاعدہ اولا آپ نے پڑھا کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ایسی چیز ہے کہ یہ ممنوع چیز کو، حرام چیز کو بھی جائز قرار دیتی ہے. بعض اوقات عمومی طور پر شرعاً ایک چیز حرام ہوتی ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے وہ شرعاً جائز ہو جاتی ہے. جیسے اس کی مثال دی ہے کہ اکل المیتۃ عند المخمصہ، بندہ اگر مخمصہ کی حالت میں ہو، یعنی بھوک لگی ہے اتنی کہ مردار ہے، مردار کے علاوہ کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، حلال چیز نہیں ہے، تو اگر وہ مردار نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو اس لیے اب یہ ضرورت ہے کہ جان بچانا بھی تو فرض ہے، تو جان بچ سکتی ہے اس مردار کے کھانے سے، اور یہ مردار نہ کھائیں، یہ کہے کہ بھئی یہ تو مردار ہے، نہیں کھاتا، ورنہ مر جائے گا. تو جان بچانے کے لیے اب یہ مردار کھانا تو ویسے تو حرام ہے، وحرمت علیکم المیتۃ، قرآن نے کہا مردار تو حرام ہے اس کا کھانا. لیکن اب یہ ضرورت آ گئی ہے، ضرورت یہ ہے کہ جان جاتی ہے، اگر نہ کھائیں تو جان جاتی ہے، تو جان کی حفاظت فرض ہے. اس لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ ایسی حالت میں مردار بندہ کھا سکتا ہے، جان بچا سکتا ہے. اسی طرح باقی مثالیں بھی آپ نے کچھ پڑھی. دوسرا قاعدہ جو اس قاعدے کے ذیل میں آتا ہے کہ الضرر یزال، اس کے ذیل میں دوسرا قاعدہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز بربنائے ضرورت مباح ہو گئی، جائز ہو گئی، تو وہ بقدر ضرورت جائز ہوگی. جیسے ابھی مثال دی مردار کی، تو مردار کا کھانا بوجہ ضرورت جائز ہو گیا، لیکن اب جائز کا یہ مطلب نہیں کہ پیٹ بھرے، بیٹھ کر تو مردار اتنا کھائیں کہ پیٹ بھر کر کھائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا یتقدر بقدرها، اس کا جواز ہے، مخمصہ کی حالت میں مردار کھانے کا جواز ہے، مباح ہو گیا، لیکن بقدر ضرورت. بقدر ضرورت کا مطلب یہ کہ اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، بس اس سے زیادہ نہ کھائے، کیونکہ بربنائے ضرورت اباحت آئی ہے.
تو ضرورت کو قدر مردار کے قدر میں بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ بھئی کتنا کھانا جائز ہے. تو کہتے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جان بچ جائے، بس اتنا کھانا. اس لیے یہ قاعدہ لیا کہ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، ضرورت کی وجہ سے جو چیز مباح ہو جائے وہ بقدر ضرورت جائز ہوگی، قدر ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہوگی، اس کا حکم وہی اصلی حکم ہوگا. تو یہ قاعدہ کہتے دیکھو میاں، وَلِذَا قَالَ فِي أَيْمَانِ الظَّهِيرِيَّةِ، فتاوی ظہیریہ کے ایمان کے بحث میں کہ ان الیمین الکاذبۃ لا تباح للضرورۃ وانما تباح التعریض. جھوٹی قسم، فرماتے ہیں جھوٹی قسم تو حرام ہے. تو یہ جھوٹی قسم بربنائے ضرورت جائز نہیں ہو. البتہ ایک اور راستہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کسی بندے کو ضرورت ہوئی، مثلا کسی مقدمے میں، کسی خصومت میں گواہ کی ضرورت پڑ گئی. قاضی کے پاس جب گواہ پیش ہوا تو قاضی نے اس کو یمین دینا چاہا. گواہ کو، اگرچہ گواہ کے اوپر یمین ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قاضی کہے تو جواز ہے اس کا. تو قاضی نے اس کو یمین دینا کہا. ایک صورت، یا صورت یہ بنی کہ کسی کے اوپر دعویٰ ہو گیا، ایک نے دعویٰ کیا، دوسرا مدعا علیہ ہے. تو دعویٰ جس نے کیا اس کے اوپر بینہ ہے، گواہ ہے، تو گواہ اس کے پاس نہیں ہے. تو دوسری صورت میں پھر والیمین علی من انکر، جو مدعا علیہ ہے اس کے اوپر یمین ہے. اب یمین اگر آتی ہے تو مدعا علیہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹی ہوگی یمین، میں اگر قسم اٹھاؤں گا اس بات کے اوپر تو یہ تو یمین جھوٹی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ اگر ضرورت بھی ہے تو بھی یمین کاذبہ جائز نہیں ہوتی، اس سے جائز نہیں ہوتی. البتہ ایک اور طریقہ ہے، توریہ فی الکلام جائز ہو جائے. آپ نے بلاغت میں، بلاغت کی کتابوں میں، مسلمانی وغیرہ توریہ پڑھا ہے. توریہ فی الکلام جائز ہو کہ اس طرح توریہ کرے کہ ایک لفظ کے دو معانی ہوں. ایک معنی قریب الی الذہن ہے، متبادر معنی ہے، دوسرا معنی غیر متبادر ہے، بعید ہے، ذہن اس کی طرف جاتا نہیں ہے. تو وہ توریہ فی الکلام کرے کہ یہ مراد لے لے بعید والا معنی، اس پر قسم اٹھا لے. سمجھ رہے ہو بات؟ یمین والا جو ہے، جو قسم اٹھاتا ہے، وہ مراد لے لے کون سا معنی؟ بعید والا معنی. تو مدعی تو سمجھے گا کہ قریب والا معنی پر قسم اٹھایا اس نے، کیونکہ متبادر تو وہی ہے، متبادر الی الذہن تو قریب معنی ہے. تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری مراد کے مخالف بات پر اس نے قسم اٹھایا، حالانکہ حالف کی یہ مراد نہیں ہے.
حالف کا بعید معنی مراد ہے، تو قسم جھوٹی بھی نہ ہوئی اور مراد بھی حاصل ہو گیا۔ توریہ کو سمجھے ہیں، یہ بات ہے۔ تو یہ توریہ فی الکلام، اس کو تعریض بھی کہتے ہیں۔ تو توریہ فی الکلام کر لے، اس طریقے سے جھوٹی قسم سے بھی بچ جائے گا اور مدعی کے گویا کہ اتہام سے بھی بچ جائے گا۔ یہ وَإِنَّمَا تُبَاحُ التَّعْرِيضُ یعنی لِانْدِفَاعِهَا بِالتَّعْرِيضِ، کہ تعریض کے طریقے سے یمین کاذبہ کو دفع کرے، یمین کاذبہ سے جان چھڑا دے تعریض کر کے۔ یہ آگے فرمایا کہ وَمِنْ فُرُوعِهِ الْمُضْطَرُّ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا قَدْرَ صَدِّ الرَّمْخِ، کہ جو بندہ مضطر ہے یعنی مخمصہ میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا تو جائز ہو گیا۔ اور دوسری بات کرتے ہیں کہ بندہ اگر دار الحرب میں ہے تو دار الحرب والوں سے یہ بندہ جو ہے یہ بھوک میں مبتلا ہو گیا، اپنا طعام اس کے پاس ہے نہیں کہ جان بچائے، تو جب اپنا نہیں ہے تو کہتے ہیں حربیوں سے اتنا طعام لے سکتے ہیں جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَالطَّعَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْحَاجَةِ، کہ طعام کی طرف تو اس کی حاجت ہو گئی ہے، یعنی حاجت پہلے آپ کو سمجھا دیں، یہ 252 پیج کے آخر میں حموی نے ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، فضول، یہ آخر میں دیکھو 252 صفحے کے بالکل آخر میں حموی نے، اشارے نے ان 5 چیزوں کے درمیان میں فرق بیان کیا ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے شرعاً، حاجت کیا ہوتی ہے، منفعت کیا ہوتی ہے، زینت کیا ہوتی ہے، فضول کیا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کی تعریف کی ہے کہ فالضرورت بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او قارب، ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اس حد تک بھوک یا ضرورت پہنچی ہے کہ اگر یہ حرام چیز نہیں کھاتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے، مرتا ہے یا قریب الہلاک ہو جاتا ہے، تو یہ ضرورت متحقق ہو گئی، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ، اور یہ ضرورت جو ہے اس کی وجہ سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مباح ہو جاتی ہے۔ یہ اور بھوک لگی لیکن مردار نہیں کھائے گا تو مرے گا نہیں، ضرورت میں تو مرتا ہے، تو یہاں حاجت اس کو کہتے ہیں کہ مرے گا نہیں کھائے گا تو مرے گا نہیں، غیر انہ یکون فی جہد و مشقت، ہاں صرف یہ ہو جائے گا کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کو، بھوک برداشت کرنے کی تکلیف ہوگی اس کو، تو تکلیف میں تو پڑ جائے گا لیکن ہلاک نہیں ہوگا، یہ تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ یہ مر جائے گا۔ تو یہ جہد و مشقت میں پڑنا یہ حاجت ہے، حاجت اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ حاجت جو ہے کہ مرتا تو نہیں ہے لیکن
جہد و مشقت میں پڑ جاتا ہے تو شرعاً اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ جیسے دیکھو مریض کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو مریض کے لیے کیوں یہ اجازت ہے؟ اس لیے کہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، یا اس کو مرض کی حالت میں تکلیف ہوگی اگر روزہ رکھے گا۔ تو جہد و مشقت میں تو حاجت میں بندہ پڑ جاتا ہے، لیکن ہلاکت نہیں ہوتی ہے، ضرورت میں ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ حاجت کی تفسیر کر دی۔ منفعت کہتے کالذی یشتہی خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم، جیسے بندہ تھوڑی سی اس کو عیاشی کہیں گے کہ بندے کو تمنا ہو کہ یار گندم کی روٹی کھانی چاہیے، جو کی روٹی مل رہی تھی یا مکئی کی روٹی مل رہی تھی، عام طور تو اس کی خوراک مکئی ہے یا جو ہے، تو کبھی کہتا ہے یار کبھی تو گندم کی بھی روٹی کھانی چاہیے۔ یہ ہے منفعت، اس کو منفعت کہتے ہیں۔ یشتہی خبز البر ولحم الغنم، وہ کہتے ہیں یار کبھی تو چھوٹا گوشت بھی کھانا چاہیے، بڑا گوشت تو ملتا ہے، دال بھی ملتی ہے، لیکن کبھی تو بکرے کا گوشت بھی تو کھانا چاہیے۔ والطعام الدسم، اور کبھی تو بغیر تڑکے کے کھانا عام طور پر بغیر تڑکے کے ملتا ہے، گھی کا تڑکا نہیں ہوتا تو ملتا ہے، لیکن کہتا ہے یار کبھی تو تڑکے والا سالن بھی تو کھانا چاہیے جس میں گھی ہو، تڑکا ہو۔ یہ ہے منفعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں حاجت بھی نہیں ہے، مشقت میں بھی نہیں پڑتا، لیکن تھوڑا سا مزہ لینا چاہتا ہے، گندم کی روٹی سے مزہ اٹھانا چاہتا ہے۔ طعام دسم سے کہ بھئی اس میں تیل بھی تو ہو، گھی بھی تو ہو، تڑکا بھی تو ہو، دال ہو خیر ہے لیکن تڑکا لگے تو یہ منفعت کہلاتا ہے۔ زینت کہتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے، کل مشتہی بحلوہ والسکر، کبھی دل میں آیا کہ یار حلوہ بھی تو کھانا چاہیے۔ یہ نمکین روٹیاں اور یہ نمکین چیزیں تو ملتی ہیں، تو کبھی گاجر کا حلوہ بھی کھانا چاہیے۔ تو یہ ہے زینت۔ فضول کہتے ہیں التوسعۃ باکل الحرام والشبہۃ، کہتے ہیں جس چیز کے کھانے پر حرام کا حکم ہے وہ اس کو لذیذ لگتا ہے، یا حرام کا حکم نہیں ہے مشتبہات میں سے ہے، تو وہ اس کو لذیذ لگتا ہے، تو کہتا ہے یار کبھی یہ حلال تو ہمیشہ کھاتے ہیں، کبھی یہ حرام بھی کھانا چاہیے۔ جیسے کراہت کا جو چیزیں مکروہ ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار وہ گوشت تو ہم نے ہمیشہ کھاتے ہیں، کبھی اوجڑی بھی کھانی چاہیے، کبھی اوجڑی جانتے ہیں نا، اوجڑی لرے، کبھی اوجڑی بھی کھانی چاہیے۔ یہ ہے فضول۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، ضرورت، حاجت، زینت، منفعت اور یہ فضول، یہ ان میں فرق ہے آپس میں۔ تو ایک ضرورت ہے،
جس کی وجہ سے حرام چیز مباح ہو جاتی ہے۔ حاجت میں بھی حرام چیز مباح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو صرف مشقت ہے، تو مشقت کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن حرام چیز نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ روزے کے معاملے میں ٹھیک ہے، روزے رکھنے میں اگر مشقت ہے، جہد ہے، تو نہ رکھیں، ہاں اس کے بعد رکھ لیں، یہ فرق ہے ان میں۔ علی سبیل، تو یہ فرمایا کہ والطعام فی دار الحرب یؤخذ علی سبیل الحاجۃ لأنہ انما ابیح للضرورت، ہاں بقدر حاجت ہوئی تو لے سکتا ہے، باقی مباح نہیں ہے۔ مباح تو اس وقت ہوگا کہ ضرورت آئے گی، تو حاجت کی وجہ سے چیز مباح نہیں ہو جاتی ہے، حرام مباح نہیں ہوتا۔ یہ آگے فرماتے ہیں کہ قال فی الکنز وَيَنْتَفِعُ فِيهَا بِعَلَفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَصَلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ، دار الحرب میں ہے، جہاد میں ہے، تو جہاد میں غنیمت ہاتھ آ گئی، غنیمت میں ڈنگروں کا گھاس ہے ایک، یا کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، وہ طعام، یا وہ حطب، کوئی خشاک ہے، خشاک ایندھن ہے، ہماری غنیمت میں ایندھن ہے، یا وہ صلاح، کوئی اسلحہ ہے، وہ دہن، یا کوئی تیل ہے اس میں ہمارے غنیمت میں۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے، یہ ایک مجاہد جو دار الحرب میں جہاد کر رہا ہے اور وہاں غنیمت اکٹھی ہو گئی ہے اور غنیمت میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو یہ چیزیں بوقت ضرورت لے سکتا ہے بلا قسمت، کہ ابھی ہمارے غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی، غنیمت کی تقسیم سے پہلے یہ چیزیں ایک مجاہد جو ہے وہ بغیر تقسیم غنیمت کے بھی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو مثلاً ڈنگروں کا گھاس ہے، تو اب ڈنگروں کا جو ہے، ڈنگر کو گھاس نہیں کھلائیں گے تو وہ تو پھر جہاد کیا کریں گے آپ؟ گھوڑے کو اگر گھاس نہیں کھلائیں گے تو گھوڑا آپ کا کیسے جہاد کرے گا؟ اس لیے یہ چیزیں مال غنیمت میں کے تقسیم کے بغیر بھی لے سکتے ہیں، البتہ قیمتی چیزیں ہوں، جیسے سونا ہو، چاندی ہو، کپڑے ہوں، بستریں ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بغیر تقسیم کے نہیں لے سکتے۔ وہ امیر المجاہدین جو ہے وہ تقسیم کرے گا، غنائم کو تقسیم کرے گا مجاہدین پر، تو جس حصے میں جو کچھ آیا وہ اس کا حصہ بن جائے گا، لیکن قبل تقسیم یہ چیزیں لے سکتے ہیں کہ یہ بنائے ضرورت ہے، ہاں گھوڑے کو گھاس کھلانا ضرورت ہے، حاجت ہے، یہ اس قسم کے۔ البتہ یہ فرما دیا یہ باقی بھی وہی جزیات ہیں اسی قاعدے کی کہ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدر الضرورت، جو ضرورت کی وجہ سے چیز مباح ہو جائے وہ بقدر ضرورت مباح ہوگی۔ تو آگے ایک تذنیب کا ذکر کرتے ہیں، اس کو دیکھو۔ ایک تذنیب ہوتا ہے، ایک تزییل ہوتا ہے، فقہا یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، تزییل اور تذنیب۔ تذنیب ایسی معمولی سی چیز، تھوڑی سی چیز ہو اور اس کو ماقبل کے قاعدے کے ساتھ ملائیں، اس کے اوپر قیاس کریں
تو اس کو تذنیب کہتے ہیں، اور زیادہ چیزیں ہوں اس کو قیاس کریں تو اس کو تزیل کہتے ہیں، ذیل سے ہے، ذیل تزیل۔ تو یہ تذنیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یقرب من هذه القاعدة ما جاز بعذر بطل بزوالہ، کہتے ہیں یہ ایک قاعدہ ہے، چھوٹا سا قاعدہ، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہو جائے، ویسے وہ عذر کے بغیر جائز نہیں ہے، تو عذر کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو گئی آپ کو، تو جب وہ عذر زائل ہو جائے گا تو اس کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جائز ہو گئی ہے عذر کی وجہ سے، مثال دے رہے ہیں، اس لیے فرمایا فَبَطَلَ التَّيَمُّمُ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ۔ دیکھو اگر تیمم جائز ہو گیا، اس وجہ سے جائز ہو گیا کہ بندہ مریض ہے، وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ پانی کو اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا اس کے ہلاکت کا خوف ہے، تو یہ جو مریض ہے، یہ جو صاحب عذر ہے، اس کا اگر یہ عذر ختم ہو جائے اور یہ بندہ پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو بس اب تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ تیمم کا جواز تو عدم قدرت علی استعمال الماء کی وجہ سے تھی، تو جب قادر ہو گیا پانی کے استعمال پر تو اب وہ عذر کے اوپر جو بنا رخصت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک مثال یہ دی، فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، اور اگر تیمم کا جواز اس لیے تھا کہ پانی نہیں ہے، ایک مربع میل کے علاقے میں پانی نہیں ہے، ایک میل آپ کے جگہ سے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، ایک میل کے فاصلے تک پانی نہیں ہے، تو اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت مل گئی، لیکن اگر اب پانی مل گیا اس کے بعد تو وہ اجازت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم جائز تھا، تو اب جب پانی مل گیا وہ عذر زائل ہو گیا، تو جب عذر ختم ہو گیا تو جواز بھی، عذر کی وجہ سے جو جواز آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ، اور اگر یہ تیمم کا جواز جو ہے یہ کسی مرض کی وجہ سے تو بطل ببرئہ، جب مرض زائل ہو جائے، بندہ صحیح ہو جائے تو تیمم کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز عذر کی وجہ سے مباح ہو جائے، جائز ہو جائے، وہ عذر کے زوال سے اس کا جواز بھی زائل ہو جاتا ہے۔ عذر ختم ہو گیا تو جواز کا تعلق تو عذر سے تھا۔ وَإِنْ كَانَ لِبَرْدٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ، اور اگر تیمم اس لیے جائز ہو گیا تھا کہ سردی تھی، تو ٹھنڈا پانی ہے، اگر اس ٹھنڈے پانی کو یہ استعمال کرے گا تو مرض زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب اگر گرم جگہ میں چلا گیا، وہ سردی زائل ہو گئی،
تو سردی پر مبنی تھا جواز، تو جب سردی ختم ہو گئی ہے تو جواز تیمم بھی ختم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی چیز مباح ہو جائے، جائز ہو جائے عذر کی بنا پر، تو اس کے جواز کا دار و مدار ہے عذر پر، لہذا اگر عذر نہیں ہے تو علت جواز بھی نہیں ہے، اس لیے پھر وہ جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اس کو لمبی بات کر رہے ہیں، لیکن تیسرا ایک چھوٹا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، کہتے الضرر لا یزال بالضرر، ضرر کا ازالہ تو ضروری ہے، پہلے پڑھا قاعدہ، بڑا قاعدہ تو یہی ہے کہ الضرر یزال، لیکن اب ضرر کے ازالے کی صورتیں کئی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ یہ ایک صورت ایسی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ صورت ذکر کرتے ہیں کہ الضرر لا یزال بالضرر، ضرر کا ازالہ تو کریں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک ضرر کو آپ زائل کریں ایسے دوسرے ضرر سے جو اس کے مثل ہو۔ ضرر کا ازالہ کریں گے لیکن اس طریقے سے نہیں، مثلا دشمنی دو بندوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان یہ ضرر ہے، تو دشمنی کا ازالہ کرنا چاہیے، یعنی صلح صفائی دونوں فریقین میں جن کی خصومت ہیں تو ان میں صلح کرنا و صلح خیر، صلح کرنا چاہیے تاکہ یہ دشمنی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ صلح کرا رہے ہیں ایسے طریقے سے جس میں اس دشمنی سے بھی زیادہ ضرر ہے، تو میاں یہ تو ایک ضرر کو آپ زائل کر رہے ہیں لیکن دوسرا ضرر مول لے رہے ہیں، اس لیے الضرر لا یزال بالضرر، قاعدہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہوگا کہ ایک ضرر کو آپ زائل کر رہے ہیں اور ضرر کے ازالہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس جیسی یا اس سے زیادہ ضرر اس طریقے میں ہے جس طریقے سے آپ ضرر کا ازالہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِقَوْلِهِمْ الضَّرَرُ يُزَالُ لَا لِضَرَرٍ، ایک ضرر کا تو ازالہ ہونا چاہیے، ازالہ کرنا چاہیے، لیکن لا لضرر، ایسا نہ ہو کہ اس ضرر کے بجائے آپ دوسری ضرر جو ہے، ایک ضرر کا ازالہ تو کر رہے ہیں لیکن اس ضرر کے ازالے سے دوسرا ضرر وہ مول لیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں۔ اس کے پھر جزیات نقل کر رہے ہیں کہ یہ ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء، ایک بندہ ایسا ہے جو دوسرے کے ساتھ شریک ہے، دو بندے بنا میں شریک ہیں، تو ایک گویا کہ وہ بنا وہ عمارت بنانا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی، میں تو نہیں بنا سکتا ہوں۔ شریک دونوں ہیں لیکن ایک بنانا چاہتا ہے
دوسرا کہتا ہے میں تو بنا نہیں سکتا، میں نہیں بناتا ہوں. تو فرماتے ہیں اگر اس کیس میں، اس مقدمے میں قاضی کے پاس مقدمہ چلا جائے تو قاضی ایسا نہیں کرے گا کہ اس دوسرے کو مجبور کرے کہ تم بھی تعمیر کرو. یہ ایک تعمیر کر رہا ہے لہذا تم بھی تعمیر میں شریک ہو جاؤ، تعمیر میں خرچہ کرو. قاضی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ قاضی کیا کرے گا؟ جو تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کو قاضی کہے گا کہ یار تم بناؤ، عمارت ہو بنا لو، البت خرچہ کرو، عمارت بنا لو، لیکن عمارت کو پھر اپنے قبضے میں رکھو، کیونکہ یہ دوسرا بندہ تو تمہارے ساتھ اس عمارت میں شریک ہے. تو جب یہ اپنے حصے کے پیسے آپ کو دے دے گا تو پھر اس کو قبضہ دے دینا. بات سمجھے ہو؟ اس لیے قاضی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کو مجبور کرے وہ دوسرے کو کہ بھئی تم بھی عمارت کرو، تم بھی تعمیر کرو، بلکہ یہ کرے گا جو مرید ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہ تعمیر کرنے کا، اس کو کہے گا کہ کرو، بناؤ بناؤ، خرچہ کرو. جب خرچہ کر لیں گے، بنا لے گا، تو قاضی اس کو کہے گا کہ یہ عمارت آپ اپنے قبضے میں رکھیں، وہ تمہارا شریک جو تعمیر میں شریک نہیں ہوا اس کو قبضہ مت دیں، اس عمارت کا قبضہ آپ اپنے پاس رکھیں. جب یہ آپ کا شریک اپنے حصے کا رقم آپ کو ادا کر دے گا اس کے بعد پھر قبضہ دے دینا. سمجھے ہو مسئلہ؟ تو یہ ہے کہ دیکھو نا، اگر قاضی یہ کہے کہ غیر مرید کو جو ارادہ نہیں رکھتا تعمیر کا، اس کو مجبور کرے قاضی کہ تم نے بھی بنانا ہے عمارت، یہ تمہارا شریک بنا رہا ہے تو تم نے بھی بنانا ہے، تو اس میں اس کو ضرر ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ غریب ہوگا، وہ نہیں بنا سکتا ہے. تو اس لیے یہ نہ بنانا ضرر تو ہے، لیکن اس ضرر کا ازالہ اجبار سے نہیں ہوگا کہ قاضی اس کو مجبور کرے کہ تو بھی بنا. تو ضرر کا ازالہ دوسرے ضرر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصلاح کا طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کو کہے تو بنا، عمارت بنا، اور پھر قبضہ اپنے پاس رکھ. جب یہ تمہارا شریک اپنے حصے کا پیسہ آپ کو ادا کر دے گا پھر قبضہ دے دینا. تو ضرر سے ایک ضرر کا ازالہ ہو گیا، لیکن دوسرے ضرر سے نہیں، اجبار سے نہیں کہ قاضی اس کو مجبور کرے. اس قسم کے یہ مثالیں آپ کو، جزیات کی مثالیں وہ دے رہے ہیں. اچھا، ایک دوسرا قاعدہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ یتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام میں. ایک ضرر خاص ہے، اس کے مقابلے میں ضرر عام ہے. تو فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہو گئی، دونوں ضرر ہیں، ضرر خاص بھی ضرر ہے، ضرر عام بھی ضرر ہے. لیکن بھائی دیکھنا چاہیے کہ ضرر عام جس پہلو میں ہے وہ نہ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے
قاعدے کا کہ اگر دو جانب ہیں، ایک جانب اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں ضرر خاص ہے، دوسرا جانب اگر آپ کریں گے تو اس میں ضرر عام ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ضرر عام سے بچ جائیں، ضرر خاص کو برداشت کریں۔ جب ضرر خاص کے برداشت کرنے سے ضرر عام سے بچ سکتے ہیں تو پھر ایسا کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ یتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام میں، وہذا مقید بقولہم الضرر لا یزال بمثلہ، کہ ضرر کا ازالہ تو ٹھیک ہے، ازالہ تو کیا جائے گا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اسی جیسا ضرر تمہارے دفع میں پھر لازم آ جائے، تو ایسا نہیں کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں وعلیہ فروع کثیرۃ منہا جواز الرمی الی کفار تترسوا بصبیان المسلمین۔ کہتے ہیں اس کے تو جزیات بہت ہیں اس قاعدے پر کہ ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے۔ کہتے دیکھو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد چل رہا ہے، مشرکین نے تدبیر یہ اختیار کی مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا ہے، تو مشرکین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کو اپنے بغل میں لے لیا، مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کسی ٹائم میں قبضہ کیا ہے تو ان کے بچے ان کے قبضے میں ہیں، تو وہ بچے اپنے آپ کو مسلمانوں کے تیر سے یا تلوار سے بچانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو بغل میں رکھا کہ بھئی یہ مسلمان کا بچہ ہے تو یہ مسلمان تو اس بچے کو دیکھ کر تو وار نہیں کرے گا، یہ تدبیر۔ اچھا اب اگر مسلمان وار کرتا ہے تو مسلمانوں کے بچے جو اس کے بغل میں ہیں وہ مریں گے، یہ بھی ضرر ہے کہ مسلمانوں کے بچے شہید ہو جائیں، یہ بھی ضرر ہے۔ لیکن دوسری طرف کافر بچ جائے، یہ بھی ضرر ہے۔ تو دو ضرر ہیں، ہر طرف ضرر ہے۔ مسلمان اگر تیر مارتا ہے تو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف میں ضرر ہے۔ مسلمانوں کے بچے مرتے ایک ضرر، نہیں مارتے تو پھر کافر بچ جاتا ہے، تو کافر کا بچنا بھی تو ضرر ہے مسلمان کے لیے، وہ تو پھر سیدھا آ جائے گا، جہاد کرے گا مسلمانوں کے ساتھ، جنگ کرے گا۔ اب دونوں طرف ضرر ہیں تو دیکھو، فقہا فرماتے ہیں کہ ضرر کو تولو کہ کون سا ضرر تھوڑا ہے خاص ہے، کون سا ضرر زیادہ ہے عام ہے، یہ ہے دونوں جانب ضرر، لیکن دونوں کو تولنا چاہیے، تولنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب فقہا نے تولا، پتہ لگ گیا کہ یار یہ مسلمانوں کے بچے اگر مر جائیں نا تو یہ ضرر خاص ہے، اور اگر یہ مشرکین اس طریقے سے بچ جائیں
تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ضرر عام ہے، یہ تو کل پھر اٹھیں گے اور پھر جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، لہذا ان کو بچنے میں، مشرکین کے بچنے میں ضرر عام ہے، زیادہ ضرر ہے۔ مسلمانوں کے بچے اگر قتل ہو جائیں یہ ضرر خاص ہے، مسلمانوں کے بچے قتل ہو جائیں تو جہاد میں تو فرق نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے جن مشرکین نے گود میں لیے ہوئے ہیں ان کو مارو، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے بچے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گود میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اس وجہ سے مت چھوڑو کہ بھئی یہ مسلمان کا بچہ ہے تو مسلمان کا بچہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ضرر خاص ہے، یہ تھوڑا ضرر ہے۔ مسلمان کا بچہ مر جائے یہ تھوڑا ضرر ہے، مشرک بچ جائے یہ زیادہ ضرر ہے، یہ کل پھر کھڑا ہوگا، پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا، اس لیے اس کی بیخکنی کرو۔ اس لیے فرمایا کہ ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے، یہ قاعدہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا۔ دوسری مثال دیتے ہیں ایک اور جزیہ کی کہ وَمِنْهَا وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ مَالَ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ عَلَى مَالِكِهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ۔ کہتے ہیں ایک اور جزیہ یہ ہے کہ عوام لوگوں کا راستہ ہے اور کسی کے گھر کا دیوار اسی راستے کے ساتھ متصل ہے، کسی کے گھر کی دیوار اس راستے کے ساتھ متصل ہے۔ اچھا، اب وہ دیوار کمزور ہو گئی، کمزور کیسے ہو گئی کہ یا تو اس میں کوئی شخص آ گیا اور وہ، لہذا فرماتے ہیں کہ ضرر عام سے بچنے کے لیے مالک کی دیوار کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس دیوار کو خود گرا دے، اس دیوار کو۔ تو اب یہ تھوڑا ضرر ہے کیونکہ مالک کو ضرر تو ہو گیا، اس کا دیوار تو گر گیا، لیکن تھوڑے ضرر کو برداشت کیا جائے گا بڑے ضرر سے بچنے کے لیے، کہ اگر اس دیوار کو گراتے نہیں ہیں مالک کو تو اس میں تو پھر ضرر عام ہے، عام لوگوں کا راستہ ہے، راستہ بند ہو جائے گا، یا کسی کی کھوپڑی کے اوپر گر گیا تو یہ اور ضرر ہے۔ اس لیے دیوار کو موجودہ کمزور حالت میں رکھنا اس میں ضرر عام ہے، اور مٹانا، گرانا اس میں ضرر خاص ہے، مالک کو ضرر ہے، تو ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے، لہذا مالک کو کہیں کہ بھئی یہ دیوار خود گرا دو تاکہ ضرر عام سے بچا جا سکے۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهَا وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ مَالَ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ، جو مائل ہو چکا ہے طریق عامہ کی طرف، یعنی ایسا ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو دیوار اگر ٹیڑھی ہو جائے تو میاں وہ تو گرنے کے قریب ہوتی ہے، تو گرے گی تو راستہ بند ہوگا، یا کسی کو کھوپڑ کر گرے گی تو اس میں تو ضرر عام ہے، عام لوگوں کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے مالک کو کہو کہ تھوڑا ضرر ہے تمہیں، لہذا یہ برداشت کرو ضرر عام سے بچنے کے لیے،
یہ ایک قاعدہ آپ کو دے دیا کہ دفعاً للضرر العام میں۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ بھی بتاتے ہیں، وَمِنْهَا جواز الحجر علی البالغ العاقل الحر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی فی ثلاث۔ ایک بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، فرض کرو غلام ہے، یا بندہ معذون فی التجارت ہے، غلام ہے لیکن مالک نے اس کو اجازت دے دی کہ بھئی تو یہ پیسہ لے لو اور تجارت کرتے رہو، تو معذون فی التجارت ہے۔ اب اس نے تجارت شروع کی تو وہ جو مالک نے پیسہ دیا تھا وہ بھی خسارے میں، وہ پیسہ بھی گیا۔ اب اگر مالک اس کو اور پیسہ دیتا ہے تو مالک کو اور ضرر ہے، پھر اور دے گا تو اور ضرر ہے، کیونکہ وہ تو تجارت کے اصول کو نہیں جانتا۔ اس لیے کہتے ہیں مالک کو، مولا کو اس کے اوپر حجر لگانا جائز ہے۔ حجر پابندی، مت کرو تجارت، خسارے میں لے جاتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهَا جواز الحجر علی البالغ العاقل الحر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ فی ثلاث، تین مسئلوں میں، تین جگہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حجر لگانا مالک کو حق ہے، لگا سکتا ہے۔ تین مسئلوں میں کہتے ہیں، ایک تو المفتی الماجن، لیکن مالک کو یہ حق ہے، مالک چاہے جزوی طور پر کوئی مالک ہے یا نہیں تو قاضی کی ولایت عامہ ہے، تو پھر قاضی کو بھی یہ حجر لگانا جائز ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک ایسا مفتی ہو، مولوی صاحب ہوتے ہیں نا بعض، آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مفتی ہے کہ لوگوں کو حیلے بتاتا ہے کہ بھائی اس طرح کرو کہ جب یہ زکوٰۃ واجب ہونے کے دن آتے ہیں نا تو اس سے قبل ایک دن دو دن پہلے یہ اپنا مال اپنی بیوی کو تملیک کر دو، تو بس اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے۔ اچھا، پھر بیوی پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ حولان حول کے بعد، جب سال گزرے گا، بیوی کی تو ابھی ملکیت ہو گئی ہے نا، تو وہ تو حولان حول کے بعد ہوگا وجوب زکوٰۃ، تو ایک سال کی مہلت تو بچ گئی۔ اچھا، پھر بیوی پر زکوٰۃ جب واجب ہونے کا موقع آ جائے تو بیوی کو بتاتا ہے مفتی صاحب کہ تو شوہر کو واپس تملیک کر دو، لہذا بیوی بچ جائے گی زکوٰۃ دینے سے، ایک سال اور مل گیا۔ اسی طریقے سے جو مفتی صاحب لوگوں کو واجبات سے بچنے کے لیے ہیلے بتاتا ہے، اس مفتی کے اوپر قاضی حجر لگا سکتا ہے کہ تو نے فتویٰ نہیں دینا، تیرے اوپر یہ پابندی ہے کہ تو نے فتویٰ نہیں دینا ہے۔ یہ لوگوں کو گویا کہ عبادات سے بچانے کے لیے حیلے بہانے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفتی ماجن۔ تو اس مفتی کے اوپر اگرچہ یہ عالم ہوگا، عاقل بالغ ہوگا، حر ہوگا، لیکن چونکہ یہ حیلے بتاتا ہے لوگوں کو تو اس کو مفتی ماجن کہتے ہیں۔ تو قاضی کو حق ہے کہ ایسے مفتی کے اوپر پابندی لگا دے،
کہ تو نے فتویٰ آئندہ بالکل نہیں دینا ورنہ جیل بھیجوں گا۔ یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا والطبیب الجاہل، کہ لوگوں کا علاج تو کرتا ہے، دوائیاں تو دیتا ہے، لیکن طب نہیں پڑھا ہوا، فن، طب کا فن پڑھا ہوا نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ نیم حکیم خطرہ جان لوگوں کو مارے گا۔ ایسا بندہ اگر طب کا شعبہ اختیار کرتا ہے جس نے طب پڑھا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دوائیاں اگر دیتا ہے تو لوگوں کو قتل کرے گا، لوگوں کو مارے گا، لوگوں کا قاتل ہوگا۔ اس لیے یہ طبیب جاہل جو ہے، قاضی اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، حجر لگا سکتا ہے کہ بھائی تو طبیب تو ہے نہیں، تو ایسے لوگوں کے مال بٹورتا ہے اور دوائیاں بیچتا ہے، لوگوں کے پیسے بٹورتا ہے، تو قاضی وقت کا یہ حکم جائز ہے کہ اس کے اوپر حجر لگا دے، پابندی لگا دے کہ دکان ختم کرو، جاؤ جو کام جانتے ہو وہی کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ والمکاری المفلس، ایسا بندہ جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے کہ میں تجھے کرائے پر کار دوں گا، رینٹ کار، یا گھوڑی دوں گا کرائے پر فلاں سفر کے لیے، کوئی سواری دوں گا، گھوڑی ہو یا کار ہو یا رکشا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو لوگوں سے پیسے لیتا ہے کہ جب تجھے ضرورت ہوگی فلاں سفر کے لیے تو میں تجھے سواری دوں گا، لیکن ابھی سے میرے پاس رجسٹر ہو جائیں آپ۔ یہ کمپنیاں بعض ہیں نا آج کل، وہ یہ سہولت دینے کے بہانے جو ہے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ نام رجسٹر کر لیں، تو جب بھی آپ کو پھر ضرورت ہوگی سواری ہم آپ کو مہیا کریں گے، آپ ہمیں ٹیلی فون کریں تو آپ کو سواری ملے گی۔ اس طریقے سے اگر یہ کاروبار کوئی کرتا ہے، اچھا، اور جب موقع آ جائے، وہ جس نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا اس کے پاس پیسہ تو منتھلی یا کوئی وہ دیتا ہے پیسہ، لیکن جب موقع آ جائے سواری مانگنے کا کہ بندے کو ضرورت پڑ جائے سفر کی، تو وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اس کو کہتا ہے یار اوہو اس وقت تو میرے پاس سواری نہیں ہے۔ یہ ہے ٹھگ مار، ٹھگ ہے، لوگوں کو رجسٹر کرتا ہے، پیسے لیتا ہے منتھلی یا اینولی پیسے لیتا ہے، لیکن جب موقع آ جائے تو سواری نہیں دیتا پھر۔ تو اس ٹھگ پر بھی گویا کہ قاضی پابندی لگا سکتا ہے کہ تو اپنا یہ دفتر وغیرہ ختم کر، تو اس کا اہل نہیں ہے، لوگوں سے ایسے پیسے بٹورتا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک مفتی ماجن، اور دوسرا طبیب جاہل، اور تیسرا یہ مکاری جو کرائے پر دینے کا وعدہ کرتا ہے لوگوں سے اور پھر سواری ہوتی نہیں ہے اس کے پاس موقع پر جب ضرورت پڑ جائے بندے کو۔ تو اس قسم کے ٹھگوں کو نااہلوں کے اوپر قاضی پابندی لگا سکتا ہے، قاضی وقت پابندی لگا سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہے دفعاً لضرر العام میں۔ دیکھو
پابندی لگا دی مفتی ماجن پر قاضی نے، تو مفتی ماجن کو تو ضرر ہو گیا، اس کا کاروبار تو ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اجازت دیتا ہے کہ چلو کرتے رہو، حیلے بہانے بتاتے رہو، تو اس میں عام ضرر ہے، عوام کو لوٹ رہا ہے، پھر تو ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ یتحمل الضرر الخاص، سمجھ آ گئی ہے، ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح اگر یہ طبیبی جاہل جو ہے، اس کو قاضی اجازت دیتا ہے کہ چلو کرتے رہو، تو اس میں ضرر عام ہے، عام لوگوں کو لوٹتا ہے۔ لیکن اگر پابندی لگاتا ہے تو ضرر صرف اس ایک بندے کو ہے، جس پر پابندی لگ گئی اس کو ضرر ہے، تو یہ ضرر خاص ہے۔ اس ضرر خاص کو ضرر عام کے دفع کے لیے برداشت کیا جائے گا۔ یہ قاعدے جو بتا دیا آپ کو کہ ضرر خاص کو ضرر عام سے بچنے کے لیے برداشت کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ایک بندے کو ضرر ہے، پابندی لگا دیں گے تو جس پر پابندی لگی اس کو ضرر ہے، اور عام لوگوں کو تو فائدہ ہو گیا نا اس کے ٹھگی سے، تو عام لوگ بچ گئے۔ یہ اس قسم کے یہ جزیات جو ہیں یہ نقل کر رہے ہیں کہ ان 3 جگہ قاضی کو پابندیاں لگانا جائز ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهَا التَّسْعِيرُ عِنْدَ تَعَدِّي أَرْبَابِ الطَّعَامِ فِي بَيْعِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ۔ کئی جزیات نقل کیے، لیکن ایک جزئی یہ ہے، اصل میں حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایک صحابی آیا، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، حضور سے عرض کرتا ہے صحابی کہ یا رسول اللہ سعر لنا، ہمارے لیے مارکیٹ بازاروں میں چیزوں کے ریٹ مقرر فرمائیں آپ۔ حضور سے درخواست کی کہ سعر لنا، ہمارے لیے بازار میں جو لوگوں کی دکانیں ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں، ان ہر چیز کے لیے آپ قیمت مقرر فرمائیں تاکہ دکاندار وہاں وہ قیمت لگا دے اور اسی قیمت پر بیچیں چیزوں کو۔ جس طرح آج کل آپ کے یہ وہ حرام خور پھرتے ہیں نا بازار میں، تو وہ کیا تصغیر تو نہیں کرتے وہ، ہاں، لیکن دکاندار سے رشوت ضرور لیتے ہیں۔ کیا کرے وہ، ہمارے حرام خوروں سے واسطہ ہو گیا نا۔ جب ان کا مجسٹریٹ جاتا ہے بازار میں کہ بھائی یہ چیز فلاں، یہ دال تم نے اتنے روپے میں کلو بیچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بیچنا، یہ مونگ کی دال ہے، یہ چنے کی دال ہے، اس کی یہ قیمت دینا ہے، یہ تو دکاندار کیا کرتا ہے، وہ جو قیمت اس نے مقرر کی مجسٹریٹ نے، اس میں دکاندار کا تو ضرر ہے، تو دکاندار کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار ایسا کرو، ہاں بس یہ لے لو، بس ہمیں اپنے کام پر چھوڑو۔ تو حرام خور جو ہے وہ رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو تمہاری مرضی، جیسے بیچو۔
تو مجسٹریٹوں کا دورہ آج کل رشوت وصول کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ آپ اپنے معاشرے کو جانتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ لیکن حضور سے درخواست کر دی صحابی نے کہ یا رسول اللہ سعر لنا، مدینہ کی مارکیٹ کے لیے آپ نرخ نامہ مقرر کریں۔ نرخ نامہ۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، اللہ جل مجدہ نرخ نامہ بنانے کا اختیار اس کو ہے کہ کس چیز کو مارکیٹ میں کس ریٹ میں بیچنا چاہیے، یہ اس کا کام ہے۔ یعنی حضور کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹوں میں مداخلت مت کرو۔ دیکھو یہ مارکیٹ ریٹ جو ہے یہ خود بخود اپ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ آج ایک چیز بازار میں زیادہ ہے، مارکیٹ میں سبزی باغ والوں نے زیادہ آج لائی ہے تو سستی ہو جائے گی، تو کل تھوڑی آئی ہے تو مہنگی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے ایک ریٹ مقرر کی ہے تو کبھی مارکیٹ والے دکاندار کو ضرر ہوگا تو کبھی گاہک کو ضرر ہوگا، اس لیے ایک ریٹ مقرر نہ کرو۔ یہ مسعر وہی اللہ ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو کبھی مارکیٹ ریٹ چڑھتا ہے تو کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، یہ مارکیٹ میں اشیاء کے دار و مدار پر ہے۔ تو ایک دن ڈاؤن ہے، دوسرے دن اپ ہے، ایک دوسرے دن ڈاؤن ہے۔ تو اگر آپ نے ایک ریٹ مقرر کر دی تو کبھی اس میں ضرر ہوگا گاہک کو، کبھی ضرر ہوگا دکاندار کو۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، تو نرخ مقرر نہیں کی۔ تو اب مسئلہ تو یہی ہے کہ مارکیٹ کے لیے نرخ مقرر مت کرو، اپ ڈاؤن ہونے دو، کبھی فائدہ گاہک کو ہوگا تو کبھی فائدہ دکاندار کو ہوگا۔ تو یہ فرما دیا، لیکن اب مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ریٹ مت مقرر کرو۔ حکومت کو یہ حکم ہے، حکومت اسلامیہ کو، ہمارے حرام خور جو اس پر عمل نہیں کرتے، یہ حکومت اسلامیہ کو حکم ہے کہ تسعیر مت کرو، ریٹ مت مقرر کرو، لوگوں کو اپنے کاروبار کرنے دو، لوگوں کو اپنی تجارت کرنے دو، کبھی ریٹ اپ ہوگا کبھی ڈاؤن ہوگا، ہوتا رہتا ہے مارکیٹ میں۔ تو اب حکم تو یہ ہے شریعت کا کہ ریٹ مقرر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فرماتے کہ اگر دکانداروں نے ظلم شروع کیا، مارکیٹ میں دکانداروں نے قوم کے ساتھ، گاہک کے ساتھ ظلم شروع کیا کہ جو چیز وہ بیچتے ہیں غبن فاحش سے بیچتے ہیں، تو میاں پھر تو قاضی کو اختیار ہے کہ قوم کو دکانداروں کے ضرر سے بچائے۔ پھر تو مطلب یہ کہ مارکیٹ والوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے، اور جو بھی چیز بیچتے ہیں وہ غبن فاحش سے بیچتے ہیں، یعنی مارکیٹ ریٹ کے مطابق نہیں بیچتے بلکہ خود ریٹ مقرر کرتے ہیں اور اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دکاندار مارکیٹ والے زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہے
کہ عوام کو رعایا کو ظلم سے بچائیں اور ایک ریٹ مقرر کر دیں۔ تو اب دیکھو ریٹ مقرر کر دیا قاضی نے، تو ریٹ مقرر کرنے میں ضرر تو ہے دکانداروں کو، کیونکہ دکاندار تو منہ مانگی قیمت پر بیچ رہے تھے، اب نہیں بیچ سکیں گے، تو اس میں ضرر تو ہے۔ لیکن ادھر قوم کو فائدہ ہے، رعایا کو فائدہ ہے، تو وہ ضرر خاص ہے، ادھر منفعت عامہ ہے، لہذا منفعت عامہ کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ جزیات ہیں اس قاعدے کے۔ ومنها بیع طعام المحتکر جبرا علیہ عند الحاجت وامتناعہ من البیع دفعا للضرر العام۔ دوسری جزیہ کی مثال دیتے ہیں، کہتے دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کا یہ مطلب ہے کہ بھائی وہ غلہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، تو یہ جو منڈیوں والے ہیں یہ زمیندار سے تو گندم یا سبزی یا جو بھی چیز وہ لایا مارکیٹ میں وہ سستا خرید لیتے ہیں، پھر گندم کو جمع کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے نہیں، خریدتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ کس لیے جمع کرتے ہیں؟ کہ یار مہنگا ہوگا تو پھر بیچیں گے۔ ایسے بندے کو محتکر کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اچھا، اب ادھر چند تاجروں نے بہت سا گندم جمع کیا ہے، بیچتے نہیں ہیں کہ مہنگا بیچیں گے۔ ادھر لوگوں کو ضرورت پڑ گئی گندم کی، تو ان چند تاجروں کے پاس گندم ہے، دوسرا کسی کے پاس گندم نہیں ہے۔ یہ جو احتکار جنہوں نے کیا ہے ان کے پاس گندم ہے، دوسرا کسی کے پاس ہے نہیں، اور ادھر لوگوں کو ضرورت پڑ گئی ہے گندم کی، گندم مل نہیں رہی ہے، تو کہتے اب قاضی کو اجازت ہے کہ اس محتکر کے گندم کو، ذخیرہ جو جنہوں نے بنایا ہے اس کے گندم کو نکالے اور جبراً بیچے قوم کو۔ وہ تو نہیں بیچے گا، لیکن قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان محتکرین کے گندم کو جبراً بیچے، لوگوں کو گندم دے دے اور ان کو مناسب قیمت ہو، مناسب قیمت، جس قیمت وہ مانگے وہ نہیں، مناسب قیمت ان کو بھی دے دے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِنْهَا بَيْعُ طَعَامِ الْمُحْتَكِرِ جَبْرًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، کہ جب قوم کو ضرورت پڑ گئی ہے گندم کی اور گندم محتکر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو قاضی کو یہ اجازت ہے کہ وہ تصرف کرے اور اس کے مال کو بیچے، جبراً بیچے۔ نہیں بیچتا ہے جبراً تو اس میں ضرر عام ہے، قوم کو ضرر ہے، رعایا کو ضرر ہے، قحط سالی شروع ہو جائے گی، تو اس ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص برداشت کیا جائے گا کہ جبراً بیچنے میں محتکر کا صرف ضرر ہے، جس نے احتکار کیا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے،
صرف اس کا ضرر ہے تو یہ تو ضرر خاص ہے، ایک خاص بندے کا ضرر، اور نہیں بیچے گا تو اس میں ضرر عام ہے۔ اس لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے، یہ قاعدہ۔ یا ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مارکیٹ ہے، جس مارکیٹ میں سب کپڑے کی دکانیں ہیں، کپڑے کی دکانیں، لوگ کپڑا بیچتے ہیں، ایک بندہ اس مارکیٹ میں آ گیا کہ وہ کباب کی دکان کھولنا چاہتا ہے اسی مارکیٹ میں، یا کسی سالن کے پکانے کی دکان کھولتا ہے، تو کہتے ہیں میاں دیکھو وہ سب کپڑے والے ہیں باقی، اور یہ ایک آ گیا جو طباخت کرے گا تو وہ تو مارکیٹ میں دھواں بچا دے گا، وہ باقی تو صاف کام ہے نا کپڑے والا، وہاں تو نہ دھواں ہے نہ کچھ ہے، تو یہ ایک پکانے والا آ گیا، تو اس ایک کی وجہ سے سب مارکیٹ والوں کو ضرر ہوگی کہ وہ دھواں تو پھر سارے مارکیٹ میں پھیلے گا، نے تو ہمارے سارے کپڑوں کو دھوئیں سے میلا کر دیا، ہمارا تو صاف کاروبار ہے۔ تو کہتے قاضی اس کو منع کر سکتا ہے کہ بھئی مارکیٹ تم جاؤ کسی اور جگہ، ہاں ہوٹل بناؤ، اور یہ کپڑے والوں کے بیچ میں کیوں گھسا ہے؟ کیونکہ اگر یہ طباخت والا یہاں رہتا ہے تو ضرر عام ہے، پورے مارکیٹ کو ضرر ہے، اور اس کو دفع کرتا ہے قاضی تو اس میں ضرر خاص ہے کہ اس ایک بندے کا ضرر ہو گیا نا، اور رکھتا ہے تو اس میں ضرر عام ہے، لہذا قاضی ان کو نکال سکتا ہے وہاں سے کہ ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے، یہ قاعدہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس قاعدے کے اوپر آپ کو بہت سارے جو جزیات ہیں وہ بتا دیے، باقی آپ مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ پورے جزیات جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اسی قاعدے کے تحت یہ جزیات ہے کہ ضرر یزال، ضرر کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن اس کے طریقے آپ کو بتا دیے۔ ضرر یزال کا یہ چھٹا ایک قاعدہ ہے، 268 پیج پر، یہ 5واں قاعدہ چل رہا تھا جس کے جزیات آپ نے سن لیے۔ چھٹا قاعدہ ہے کہ العادۃ محکمۃ، العادۃ محکمۃ، عادت جو ہوتی ہے وہ اس پر حکم لگتا ہے، عادات تعامل ان چیزوں کو احکام شرعیہ میں دخل ہے۔ تو فرماتے دیکھو، کہتے اس قاعدے کے لیے اصل
حدیث میں موجود ہے کہ یہ فرما دیا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جس چیز کو حسن کہا، اچھا کہا، جائز کہا، فہو عند اللہ حسن، بس وہی اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔ اب یہ عادت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ ایک چیز کو وہ اچھی سمجھتے ہیں، اچھی چیز ہے، گناہ نہیں ہے اس کا کرنا، گناہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو جو جس چیز کو مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اچھا سمجھا، بس سمجھو اللہ کے نزدیک بھی اس کا وہی حکم ہے۔ اچھا ہونے کا حکم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی لم اجدہ مرفوعا فی شیء من کتب الحدیث اصلا ولا بسند ضعیف بعد طول البحث۔ علائی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے یہ روایت مرفوعہ نہیں ہے، یعنی حدیث مرفوع نہیں ہے۔ حدیث مرفوع کے طور پر میں نے کتب حدیث میں اس حدیث کو نہیں پایا، اور حدیث مرفوع نہیں ہے، واقعی موقوف ہے۔ اب یہ رہا ہے، علائی کہتے ہیں اس معاملے میں میں نے بڑی تفتیش بھی کی بعد طول البحث وکثرت الکشف والسوال، اور بہت زیادہ کتابوں کو بھی دیکھا، علماء سے پوچھا بھی، تو حدیث مرفوع نہیں ہے۔ البتہ فرماتے وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر موقوف حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پر موقوف کیا مطلب؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موقوفاً علیہ۔ اخرجہ احمد فی مسندہ، تو اس پر حموی نے جرح کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے مسند میں یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ جو حوالہ صاحب بحر نے دیا ہے مسند کا، فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کی ایک اور کتاب ہے سنن، وہاں موجود ہے یہ حدیث، مسند امام احمد بن حنبل میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ امام احمد بن حنبل کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، مسند میں نہیں ہے تو سنن میں ہے۔ اب یہ وعلم سے اس قاعدے کے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھو، عادت، مسلمانوں کی عادت کا اعتبار یا مسلمانوں کے عرف کا اعتبار یہ کہتے ہیں فقہ میں بہت سارے مسائل ہیں جن کا دار و مدار عرف پر ہے، یا مسلمانوں کی عادت کا ہو، عرف مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے، تو جمہوری طور پر مسلمانوں کی عادت یا مسلمانوں کا عرف یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں فقہ حنفی کے اور بلکہ شافعی کے بھی، حنبلی کے بھی، مالکی کے بھی بہت سے مسائل جزیہ کا دار و مدار عرف پر ہے۔ جیسا عوام کا عرف ہے
ویسے ہی فقہی حکم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حتیٰ جعلوا ذالک اصلاً، حتیٰ کہ فقہا نے عرف کو ایک دلیل بنایا ہے۔ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، صحابہ کا قول دلیل ہے، قیاس دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، لیکن عرف بھی دلیل بنایا کہ مسلمانوں کا عرف جیسے چل رہا ہے ویسے ہی جائز ہے، تو عرف کو دلیل بنایا مسائل فقہیہ کے لیے۔ فقالوا فی الاصول فی باب ما تترک به الحقیقۃ تترک الحقیقۃ بدلالۃ الاستعمال والعادۃ ہکذا ذکر فخر الاسلام۔ کہتے دیکھو اصول میں جہاں فقہا اصول بیان کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، وہاں فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ میاں بعض اوقات عادت اور عرف کی وجہ سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے، موضوع لہو ہوتا ہے، تو موضوع لہو تو میاں وہ تو معنی حقیقی ہے، لیکن جب عرف اس کے خلاف آ گیا تو اس حقیقت کو فقہا نے چھوڑ دیا، حقیقی معنی کا جو حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، عرف کا جو حکم ہے وہی لگا دیا۔ اسی لیے فرمایا تترک الحقیقۃ بدلالۃ الاستعمال والعادۃ ہکذا ذکر فخر الاسلام۔ فخر الاسلام بزوی اصول فقہ کے بہت بڑے فاضلات بھی ہیں، اور ان کا قول اصول فقہ میں حجت ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میاں عرف ایک اصل ہے، ایک قانون ہے، فقہی جزیات بہت سارے اس کے اوپر متفرع ہیں، عرف کے اوپر، عادت کے اوپر۔ اب استعمال اور عادت اس لیے فرمایا فاختلف فی عطف العادت علی الاستعمال۔ اس عبارت میں چونکہ یہ کیا ہے، عادت والاستعمال بدلالۃ الاستعمال والعادت، تو یہ جو عطف ہے عادت کا استعمال کے اوپر، فقیل ہما مترادفان ہے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ایک معنی ہے، استعمال کا اور عادت کا ایک معنی ہے۔ وقیل المراد بالاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الاصلی الى معناه المجازی شرعا وغلبۃ استعمالہ فیہ۔ بعض علماء نے استعمال اور عادت میں فرق کیا، کہتے ہیں استعمال اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو جو اصلی ہے اس کو نقل کرے معنی مجازی کی طرف، اس کو کہتے ہیں استعمال، معنی مجازی کی طرف، اور پھر اس معنی مجازی میں اس کا استعمال غالب ہو، یعنی مجاز متعارف بن جائے۔ اس لیے متعارف کہتے ہیں کہ عرف پر اس کا دار و مدار ہے، عرف بن جائے بعد میں۔ وَمِنَ الْعَادَةِ نَقْلُهُ إِلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِي عُرْفًا، اور عادت اس کو کہتے ہیں کہ عرفاً، یعنی عرف عام میں لوگوں نے اس لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کیا۔
تو ایسا نہیں ہے کہ حقیقت متروک ہو گئی ہے، یہاں پر یہ فرق ہے۔ حقیقی عرف میں معنی مجازی میں لفظ لے گئے، لیکن معنی حقیقی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اور استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وذکر الہندی فی شرح المغنی العادۃ عبارۃ عما یستقر فی النفوس من الامور المتکررۃ المقبولۃ عند اتباع السلیمۃ وہی انواع ثلاثۃ العرفیۃ العامۃ كوضع القدم والعرفیۃ الخاصۃ كاصطلاح كل طائفۃ مخصوصۃ كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار والعرفیۃ الشرعیہ كالصلاة والزکاة والحج ترکت معانیها اللغویۃ بمعانی الشرعیہ۔ کہتے ہیں یہ بات ہے کہ عادت کس کو کہتے ہیں، کہ عادت کے اوپر بہت سے مسائل کی بنا ہے، تو عادت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جو بات بیٹھ جائے، مسلمانوں کے دلوں میں جو بات بیٹھ جائے۔ کیوں بیٹھی یہ بات؟ کہتے اس لیے کہ وہی کام بار 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 مسلمان کرتے ہیں، تو جب بار بار کرتے ہیں تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ من الامور المتکررۃ المقبولۃ عند اتباع السلیمۃ، ہاں جو لوگوں کی طبیعت سلیمہ ہے، ان کے دل میں وہ بات بار بار وہ کام کرنے سے گویا کہ وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عادت، کہ بار بار ایک کام ہو رہا ہے یا بار بار ایک قول ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ مسلمانوں کے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ یہ ہے عادت۔ فرماتے وہی انواع ثلاثۃ، عادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک العرفیۃ العامہ، ایک عادت بمعنی عرف عام، یہ لوگوں کی عادت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عرف عام ہے، یہ شے لوگوں کی عادت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عرف عام ہے، عوام کا یہی عمل ہے، عوام مسلمانوں کا یہی عمل ہے جو بار بار کرتے ہیں۔ ایک عادت یہ ہے جو عرف عام مسلمانوں کا اسی پر عرف ہے۔ كوضع القدم، جیسے دیکھو آپ نے مسئلہ پڑھا، کسی نے قسم اٹھائی کہ تیرے گھر کے اندر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو فقہ میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اب حانس صرف قدم رکھنے سے نہیں ہوگا، دخول سے ہوگا، کیونکہ یہ وضع القدم کا جو لفظ ہے عرف میں اس سے مراد لیا جاتا ہے دخول، عرف عام۔ ایسے تو کوئی صرف پیر بندہ کسی کے گھر میں نہیں داخل کرتا، باقی ایک پیر جو ہے وہ ادھر رہے چوکٹ سے اور ایک پیر جو ہے وہ اندر ہو جائے، ایسا کوئی کرتا؟ اس پر تو عرف نہیں ہے، عرف دخول پر ہے، اس لیے کہتے ہیں عند الدخول حانس ہوگا۔ ایک یہ ہے عرف عام کی بات۔
دوسرا کہتے ہیں عرف خاص ہے، تو عرف خاص کہتے ہیں وہ ہر ایک فن کے مصطلحین کا عرف ہے۔ کہتے ہیں جیسے نحویوں نے عرف بنایا کہ کل فاعل مرفوع، تو نحویوں کا عرف ہے، اصطلاح، نحویوں کا اصطلاح۔ تو اب ہم بھی کہتے ہیں یار کل فاعل مرفوع، اگر یہ نحوی کہتے کہ کل فاعل منصوب، اگر ان کا عرف ایسا ہوتا تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کل فاعل منصوب۔ لیکن عرف خاص نحویوں کا اس پر ہے کہ کل فاعل مرفوع، تو بس یہ اصطلاح ہے، بن گیا، قانون بن گیا، اصطلاحی قانون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اصطلاح عرف خاص یہ ہر فن والوں کا اپنے فن کے اندر اصطلاحات بنانے کو کہتے ہیں، یہ عرف خاص ہوتا ہے۔ جیسے منطقیوں نے قاعدہ بنایا کہ کلی کس کو کہتے ہیں، ما لا یمتنع فرع صدق علی کثیرین، کلی ہے۔ لیکن اگر منطقی جزئی کا نام رکھتے کلی تو ہم اس کو پھر کلی کہتے ہیں۔ تو ہر فن والوں کے اصطلاحات جو ہیں ان کو کہتے ہیں عرف خاص۔ اسی لیے فرمایا کہ اصطلاح کل طائفۃ مخصوصۃ كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار والعرفیہ شرعیہ كالصلاة والزکاة۔ وہ تو خیر مناظرے والی بات جو ہے اس کو چھوڑیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن یہ عرف شرعی جو ہے، جیسے دیکھیں صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، تو صلاۃ کا لغوی معنی، حقیقی معنی تو دعا ہے، یا تحریک الصلوین، تو یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن شریعت نے اس معنی کو چھوڑ دیا، شریعت نے صلاۃ نام رکھا ارکان مخصوصہ کا، یہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نام رکھا صلاۃ۔ تو بس اب عرف شرعی یہ ہو گیا کہ بھئی صلاۃ کا لفظ جب شریعت میں اطلاق ہوگا تو یہ ارکان مخصوصہ مراد ہوگا، وہ دعا مراد نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ بمعنی تطہیر آتا ہے، تو اب تطہیر تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں مراد نہیں ہے کہ تم کپڑے دھو لو یا غسل کر لو، تطہیر کر لو، یہ تو مراد نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب کے اوپر جو مقدار واجب ہے حولان حول کے بعد اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت نے اب عرف شرع میں زکوٰۃ کا یہ معنی ہو گیا، وہ لغوی معنی متروک ہو گیا۔ اسی طرح حج بمعنی قصد اور ارادہ، تو اب حج تو شرع نے قصد اور ارادے کے معنی میں نہیں رکھا، بلکہ ایک عبادت مالی و بدنی اور جس میں ارکان مخصوصہ مراد ہے، مکانات مخصوصہ میں، تو اب شرعی معنی عرف شرعی اس پر ہو گیا کہ حج اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے قصد یا کسی کے کام کا تو بس ہو گیا، بلکہ تبدیل ترکت معانی ہے لغویہ بمعانی ہے شرعیہ، ہاں شرعی معنی مراد لیے گئے اور لغوی معنی متروک ہو گئے۔ تو یہ ہر فن کے مصطلحین جو ہوتے ہیں وہ جو اصطلاح بناتے ہیں وہ اصطلاح عرف خاص ہوتا ہے، عرف خاص۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ عرف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عرف عام، جو عوام جس بات کے اوپر عرف بنائے
عوام تو اب اس میں مخصوص لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، عرف عام میں عوام کا اعتبار ہے، اور عرف خاص میں اہل اصطلاح والوں کا اعتبار ہے۔ وہ جیسے اصطلاح بنائے، جیسے یہ مثالیں دے دی آپ کو، تو یہ ہے عادت یا عرف۔ تو عرف اور عادت، مسلمانوں کی عادت اور عرف کے اوپر شرعی بہت سے جزیات کا دار و مدار ہے۔ عرف کبھی تبدیل ہوتا ہے تو مسئلے کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس مسئلہ جزیہ کا کہ حکم کا دار و مدار ہو عرف پر، وہ اگر عرف تبدیل ہو گیا تو مسئلہ بھی، حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن عرف ہے تو مسئلے کا وہی حکم ہے جو شریعت نے عرف پر حکم لگایا ہے۔ لہذا اصطلاحات خاصہ کسی فن کے، وہ عرف خاص ہر فن کا، اور عرف عام جس کے اوپر عوام کی عادت جاری ہو، عوام کا عرف ہو، تو اس کے احکام الگ ہیں اور اس عرف خاص کے احکام الگ ہیں۔ یہ بات آج کافی درس ہو گیا ماشاءاللہ۔ مجھے تو اتنی توفیق کا اعتماد نہیں تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی تو ہو گیا کچھ نہ کچھ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقی اس کے کچھ جزیات اور باقی 7واں قاعدہ انشاءاللہ اگلے درس میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد أصحابه أجمعين۔ وصال محمد الحمدللہ۔